علیہا بلندر صلوات. اعوذ باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد و دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاؤں قبول اور منظور فرما. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الشعراء دی 23 نمبر آیت مجیدہ پوری پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، کیونکہ اس آیت دا درمیانی حصہ تمام دوستان تقریباً یاد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ مکمل آیت دے درمیان چوں حصہ لیا گیا ہے جڑا ہمیشہ پڑھیا جاتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا جڑا پڑھیا جاندہ حصہ ہے وہ کل تو شروع ہوتا ہے اور مودت تے ختم ہوتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت مجیدہ دا حصہ پڑھیا جاندہ ہے جڑا کل تو شروع ہوتا ہے اور وہ مودت تے ختم ہوتا ہے. یہ آیت مجیدہ پوری نہیں، یہ درمیان دا حصہ ہے. اگر کوئی بندہ یقیناً قرآن حکیم پڑھتا ہے تو انہوں پتہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ دا درمیانی حصہ ہے جڑا ہمیشہ پڑھیا جاتا ہے. یہ پوری آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی. یہ آیت ذالکہ تو شروع ہوتی ہے اور غفور شکور تے مکدی. ذالکہ تو شروع ہوتی ہے اور قبلہ شکور تے مکدی ہے. غفور شکور پوری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکہ، ذالکہ دا مطلب ہے کہ بات یہی ہے، یہی بات. ذالک بات یہی ہے. ادا پنجابی ترجمہ کیتا ہے شریف کنجائی صاحب نے. گجرات تو منڈی بہاؤدین جائیے تب کنجا ہوتا ہے، یعنی وہ رحیل شریف صاحب در اصل کوئی پنڈ ہے. یہ شبیر شریف شہید نشان حیدر در پنڈ کنجا. وہ پنجابی دا ترجمہ ذالکہ دا کیتا نے. وہ سورہ مبارکہ حج دی 32 نمبر آیت مجیدہ دا ترجمہ ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اتھے بھی وہ فرماندے نے یہ ترجمہ نا بات یہی ہے، بات یہی ہے. وہ دا ترجمہ انہوں نے کیتا ہے پنجابی دا ذرا اردو میں بات یہی ہے. وہ دا پنجابی ترجمہ انہوں نے کیتا ہے کہ ایک گل سٹن والی نہیں. یعنی دا پنجابی ترجمہ کیتا نے کہ جتھے ذالکہ آئے گا اس انداز نال وہ دا مطلب ہے ایک گل سٹن والی نہیں، ایک گل بڑی توجہ طلب ہے. یعنی انتہائی توجہ طلب گل تے پہلے ذالکہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں ذالکہ بات یہ ہے، بس بات یہی ہے. جڑا اے ترجمہ ہے نا جی میرے کو الحمدللہ یہ دے وچ بھی یہ کہ ذالک الذی، یہی ہے بات. یہ بات ہونا اور ہے اور یہی ہے بات ہونا اور. میں دا اپنا ترجمہ کر سکنا جی. شکریہ بابا جی احمد شاہ صاحب. میں دا اپنی زبان دا سیالکوٹی زبان ہی ترجمہ کرنا تو یہ بنتا ہے کہ ذالکہ یعنی یہی ہے بات اور گل سٹن والی نہیں. یہ مطلب ہے پہ گل ہے ہی اینی کو. اللہ فرما رہا ہے پہ گل ہے ہی اینی کی. کنی گل ہے، کیڑی گل ہے؟ اللہ فرماتا ہے یبشر اللہ عبادہ الذین، خوشخبری دے رہے ہیں ہم کچھ باخاص بندوں کے لیے. خوشخبری ہم خوشخبری دے رہے ہیں خاص بندوں کے لیے. یہ آیت مجیدہ مودت والی یہ تو شروع ہوتی ہے جی. ایک خوشخبری ہے جی، خوشخبری. یہ خوش ہے نا، یہ خبر تو پہلا لگتا ہے. خبر تو پہلا خوش لگا ہوئے تو خوشخبری ہو گیا. خوشخبری. اگر ویسے غم لگا ہوئے تو غم دی خبر ہوگی. کوئی غم صدا خبر ہوتی ہیں، کچھ خوش خبریاں ہوتی ہیں. خبر ایک ہی ہوتی ہے، وہ کدی کسے واسطے وہ غم صدا ہو جاتی ہے، کسے واسطے وہ خوشی دی خبر ہو جاتی ہے. خبر ایک ہوتی ہے، خبر ایک ہوتی ہے، بندے ایک نہیں ہوتے.
خبر ایک ہوں بندے ایک جیسے نہیں ہوندے وہ کسے واسطے وہی خبر خوشی دی خبر ہے کسے واسطے وہی خبر جڑی ہے وہ بڑی غمی دی خبر ہے مثلا جڑے علاقے چ مجلس نہ ہو رہی ہوئے بالکل ہی کوئی مجلس نہ ہوئے اتنے مجلس شروع ہو جائے مومنہ واسطے بڑی بڑی خوشخبری مومنین واسطے بڑی بڑی خوشخبری ہے کہ یار کمال ہے لو ایتھے بھی مجلس شروع ہو گئی یہ مطلب ایک دوسرے مومن خوشی نال دس دیں یار خوشی نال دس دینے کہ جناب ایتھے مجلس سے آزاد انعقاد ہو گیا کمال ہو گئی ساڈے علاقے چ مجلس ہی کوئی نہیں سی میرے مولا دی مجلس شروع ہو گئی انہاں دے منہ ویکھن والے ہوندے نے جڑے خوش ہو رہے ہوندے نے مجلس تے ہن خبر یہی ہے کہ مجلس اتھے ہوئے کرے گی ایک خبر ہے ایک پاسے بندیاں دے منہ خوش ویکھے نے بھائی کمال اتھے تے مجلس شروع ہو گئی کچھ بندے آپس سے بیٹھ کے آتے ہیں اتھے بھی شروع ہو گئی میرا خیال ہے کہ تساں دوویں باری میرا منہ ویکھ لیا پہلا منہ بھی تساں ویکھیا کہ وہ بڑا خوش دلی نال وہ چہرے تے آثار نمایاں ہو گئے کہ الحمدللہ یار اتھے مجلس شروع ہو گئی تو دوجے کی پہ کہنا اتھے بھی شروع ہو گئی یہ مطلب خبر ایک ہے اثر دور خبر ایک اثر دور ہر خبر کسے ایک بندے واسطے خوشخبری ہوندی ہے کسے واسطے خوشخبری نہیں بھی ہوندی میں کئی باری مثال دینا کہ ہندوستان اور پاکستان دا میچ ہوئے کرکٹ دا اگر پاکستان جیت جائے تو خوشخبری تو ساڈے واسطے ہوئے نا کوئی یار جڑا ہار جاندا وہ واسطے خوشخبری تو نہیں نا خبر ایک ہی ہے کہ میچ ہویا وہ جیت گیا ایک کو خوشخبری سمجھدا ہے دوجا انہوں خوشخبری اے جڑی خوشخبری ہے نا یہ اللہ دس رہا ہے کہ عبادہ الذین آمنوا یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جن میں ایمان ہے سبحان اللہ خوشخبری ان کے لیے ہے جن میں ایمان ہے میں جلدی کرنا تو جلدی اثرہ کر سکنا خوشخبری آ رہی ہے میں دسن لگا کی خوشخبری کی ہے میں دسن لگا انشاءاللہ اہل ایمان دے چہرے کھل جن گے خوشخبری جو ایمان والے واسطے خوشخبری تو انہوں پتہ ہے اسلام آباد دارالخلافہ ہے یہ پہلے کسی زمانے وچ جوہر آباد بننے لگا سی جوہر آباد دا بھی انتخاب ہویا وہ جوہر آباد دے علاقے جدو روڑا پہ گیا ہوئے گا کہتے دارالخلافہ آ رہا پاکستان دا بڑی بڑی خوشخبری سی خوشخبری دے آئی سی وہ پھر اتھے کتے پانی پسند نہ آیا یا کی ہویا وہ پھر اسلام آباد دا انتخاب ہو گیا وہ خوشخبری اتھوں ٹری یہ مطلب ہے کئی باری خوشخبری آندی ہے پر وہ مستقل نہیں ہوندی وہ ایویں ہوندی ہے وہ خوشاب والے تو اس علاقے والے اجے تک پہ سوچتے ہیں پتہ نہیں بھائی یہ کنے گل اڑائی سی کوئی بھی نہیں بنیا یہ مطلب ہے خوشخبری کئی باری دتی جاندی ہے تو پوری نہیں ہوندی جڑی اللہ دے نا وہ پوری ہوندی اللہ خوشخبری دے رہا ہے کنہاں نو دے رہا ہے آمنو صاحب ایمان لوگوں کو وہ صحابی دی قبر لبے تے قبر چمنا جس مسجد نبی دے درمیان کھلو کے پیغمبر نو آکھا یا رسول اللہ وہ ایمان کہاں ہوتا ہے فرمایا جہاں علی ہوتا ہے جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے اور جہاں علی کی محبت نہیں ہوتی وہاں منافقت ہوتی ہے اور خوشخبری مومنوں کے لیے ہے منافقوں کے لیے اگے اللہ فرماتا دجی انہوں کی صفت ہے وَعَمِلُ صَالِحَاتِ وہ نیکی کا کام کرتے صالح عمل کرتے ہیں میرا خیال ہے جنہ ایمان دی واری بولے ہو انہیں ہی بولنا چاہیے کیونکہ پکھے تے اجے بھی لگے نے انہیں ہوا آ رہی پہلے جنہیں ہوا ہی آ رہی ہے موسم ہوئی اتنا خوبصورت نہ موسم بنایا اتنی گرمی ہے جتنے میں پڑھ کے آیا وہ تو بہت گرمی سی اتنے ویسے بھی تھوڑا جا ٹمپریچر کٹ ہوتا ہے تو انتظام بھی بہت اچھا ہے تو یہ مطلب ہے اس سے خوش سلیب بھی نہ سنو نا کہ انہیں یہ دو صفتاں نے ایک انہوں دے وچ ایمان ہے تو جنہوں دے وچ ایمان ہوئے نا انہوں دے عمل تو سمجھ آ جاتا ہے دے وچ ایمان عامل صالحات بھی توجہ فرماؤ یہ مطلب ہے اعمال بھی صالح نیکی کرتے ہیں وہ نیک بندے نے ایمان والے نے تے نیک بندے نے انہاں واسطے خوشخبری نیکیاں بڑیاں بڑیاں نے تمہیں پتہ جی راہ چ ٹوٹی بوتل چوک کے پہلا ترنا یہ بھی نیکی ہے اٹھ نو چوک کے سائڈ تے رکھ دینا یہ بھی نیکی ہے ضعیف آدمی نو سڑک پار کرانا جی یہ بھی نیکی ہے عمل صالح ہے نا جی یہ بھی صالح عمل ہے کسی بڑھے بندے نو اٹھ کے بس جو سیٹ دے دینا یہ بھی نیکی ہے ایک بابا پیچھے لگا لائن بل جمع کرانا ہے
بندہ سب تو اگے کھلوتا ہے، وہ سمجھتا بابا جی دھوپے کھلوتے ہیں، وہ اگے جا کے بابا جی میں اتنے کھلونا، تسی جا کے پہلے کرا لو۔ نیکی ہے نا، یہ ساری نیکیاں ذرا ذہن چ رکھو، جے کسے کیتی ہے تو ذہن چ رکھے، تے جے کسے دا کرن دا ارادہ ہے وہ بھی ذرا ذہن چ رکھے، تے جنوں ویسے خبر ہے کہ نیکی بھی ہوندی ہے وہ بھی کوئی نیکیاں ذہن چ رکھے۔ میرے 6ویں امام دی بارگاہ سے بندہ ایک آیا، وہ کہنے لگا یا امام یہ تو بتائیے یہ سب سے بڑی نیکی کون سے ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے بڑی نیکی کون؟ یہ مطلب ہے خوشخبری انہاں لوگوں واسطے ہے جنہاں وچ محبت علی بھی موجود ہے اور ولایت اہل بیت بھی موجود ہے۔ شکریہ کہ ولایت اہل بیت بھی موجود۔ ہن خوشخبری سنان لگا نبی تے حکم پہ دیندا اللہ نبی نو کہہ رہے کل سنا دیو خوشخبری، سنا دیو خوشخبری۔ خوشخبری آ رہی ہے کنہاں واسطے؟ ایمان والے آ رہی ہے کنہاں واسطے؟ ایمان والے واسطے اور اعمال صالح والے واسطے۔ اللہ فرماندا ہے علی والوں کو خوشخبری دے دو، اہل بیت سے مودت والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری؟ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایمان والو یہ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ زہرا کا بابا تم سے مانگ رہا ہے، کائنات کا رسول تم سے کوئی سوال کر رہا ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ خوشی کی خبر ہے کہ نہ مانگنے والا مانگ رہا ہے۔ تمہاری کیا بات ہے؟ نہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں رسالت کے اجر کے طور پہ کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہر نبی نے کہا تھا میرا اجر میرا اللہ دے گا، محمد فرمایا میں ان جیسا نہیں، میں مانگ رہا ہوں۔ نبی کا ہم جیسوں سے مانگنا ہی خوشخبری ہے۔ تو آڈے کیا کہنے وہ ساڑھے جیسے نہیں، اجے نہیں، ایک آیت مجیدہ پڑھنا اور اچھا ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ سبا 22واں پارہ، آیت دا نمبر 47 47 دا مطلب پنجابی نال انگریزی تو زیادہ ہوگی۔ 47 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب ہر نبی کہتا رہا کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا، میرا اجر میرا اللہ دے گا، میرا اجر میرا اللہ دے گا، تو ان سے مانگ اجر رسالت۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے کیا کل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو تم سے میں اجر مانگ رہا ہوں نا تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں نا تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ، وہ اجر میرا بھی اللہ ہی دے گا، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے فائدے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ جو فائدہ کوئی نبی اپنی امت کو نہ دے سکا وہ حسنین کا نانا دے رہا ہے۔ شکریہ، مہربانی کرو۔ کسی نبی نے اپنی امت کو اجر رسالت یار نہیں منگیا تو میرے نبی منگیا ہے، یہ فائدہ نبی دا کہ ساڈا فائدہ کیوں؟ وہ میں دسنا۔ پچھلے نبی اس واسطے کچھ وصول نہیں سن کرتے کہ وہ شفیع المذنبین نہیں سن۔ کیا بات ہے! وہ وارث مقام محمود نہیں سن۔ تو سب سنے ٹی وی تے اذان تو بعد ایک دعا ہوندی ہے، اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف، یہ مطلب ہے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ وہ مقام محمود تے کھلو کے جنوں تو چھڑاندہ جائیں گا، جنوں تسی چھڑاندے جاؤ گے میں انہوں چھڑدا جاؤں گا۔ اصل گل اے جے جدی وجہ تو اجر منگیا گیا ہے تے دے لوگاں دا فائدہ ہے، نبی دا فائدہ نہیں۔ لوگاں دا فائدہ کیوں؟ میں سکول ٹیچر سا تے بہت چھوٹا پنڈ سی جتھے میں پہلی بار پوائنٹ ہوئے، یہ 1988 دی گل۔ ہوں تو اگوں بچیاں دے بچے ہو گئے۔ 1988 میں مجھے کلاس ملی، میں اس بیٹھا
تے پورے سکول میں کلا ہی ہیڈ ماسٹر سا تے آپ ہی سیکنڈ ہیڈ ماسٹر سا. تمہیں پتا جتنے کلا ماسٹر ہوتا نا پورے سکول کا وہ چپڑا سی بھی آپ ہی ہوتا غور ہے کیونکہ چابی جو کول ہوں کہڑا کسے بوا کھولنا ہے آپ ہی جا کے کھولنا. وہ پھر میں سا آپ ہی ہیڈ ماسٹر آپ ہی سیکنڈ ہیڈ ماسٹر کون بیٹھا سا تے سردی سی بڑی تے وہ ایک بی بی آئی وہ آ کے کہنے لگی کہ ماسٹر جی اتنے چاہ دی دکان کوئی نہیں سانو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تسی بچہ سارے پڑھا ہو تے اے چاہ پی لو تے انڈے دو لیندے ہو بوائل کر کے کہنے لگی نال کھا لو سردی بڑی تے دکان کوئی نہیں شہر تے نہیں لائے. میں کہا بھੈਣ جی تساں تکلف کیتا ہے ویکھاں کہ گل کرو ساڈیاں بچیاں دی انی تسی خدمت کرتے ہو اور اینا علم کا پھیلاندے تو ساڈا اینا بھی حق نہیں بنتا. مینوں ہن کی پتا سی میں چاہ پی گیا جے مینوں اس بی بی دا پورا پتا ہوندا نا تے میں اپنی تنخواہ جو چاہ پینی سی کہ تنخواہ میں گورنمنٹ کو لینا تے چاہ میں اس بھੈਣ کو پی لی چاہ تے میں پی بیٹھا تے انڈے دو کھا گئی. وہ کو ہفتے ڈیڑھ بعد آئی تے آ کے آندی ہے پہلی تے دوسری یہ دو جماعتاں بھیجو کوٹھا نہیں بنیا تے گارا چاڑنا کوٹے. میں کہا بھੈਣ جی یہ سکول ہے اور سکول بھی گورنمنٹ سکول ہے پرائیویٹ تو نہیں نا جی پرائیویٹ بھی ہوئے تو لوگوں کے بچے گارا ٹون تو نہیں نہ ہوتے تو میں بچے کر چڑھا گھر وہ کوٹھے تے گارا ٹونتے ہوتے بندے مینوں آ کے پھڑ لو تو گورنمنٹ تے شکایت ہو جا میری. وہ مینوں آخر لگی اتنے کہڑا کوئی وہدا پہ تسی بچے کر لو تو چاڑ ادھا گھنٹہ لگنا. میں کیا نہیں جو میں نہ منے وہ سامنے کھلو کے نہ کیا ہو سکیا انڈے تو سارے پنڈ دے کھا چھڑے نہیں سارے پنڈ دے دو جی انڈے تو نہیں سمجھ وہ سارے پنڈ دے انڈے ہو گیا تو کہنے لگی چاہ سارا سال پیندا رہے ایک چاہ پیتی سی وہ چاہ دیاں چاہاں ہو گئیاں تے انڈیاں دوں دے سارے پنڈ دے انڈے ہو گئے. ادو مینوں پتہ لگا ہے پہ جیڑا اوور خدمت کردا نا اوور وہ کدی نہ کدی آوندا ضرور ہے. سبحان اللہ مولا تانوں جزا دے دے. جے تے بندہ تنخواہ تے گزارا کرے ادو مینوں پتہ لگا پہ جیڑا بندہ اوور آ کے خدمت کردا نا وہ کڈدا وچوں ہے کڈدا بندے دے وچوں ہے. کسے ویلے کم ضرور ہوندا ایویں کوئی خدمت نہیں کرتا. ایک اور میرے کو مثال ہے نلائق بچے ماسٹر واسطے کدی پناں چ گنے لے آتے ہیں کدی چھلیاں لے آتے ہیں کدی دیسی گھیو لے آتے ہیں وہ صرف گھر دے اس واسطے گلتے ہیں کہ ماسٹر کی خدمت کرتا رہو تو اینے جوگا نہیں امتحان تو فیل ہو جانا ہے تے اسی جا کے آکھاں گے سارا سال جو خدمت کرائی آ تے ہن ساڈے نلائق نو پاس ہوئی کر. ہن پتہ لگا جے پچھلے نبی کوئی شے کیوں نہیں سن لیندے بندے پیچھے رہ گئے راول پنڈی اسلام آباد کے سار اٹھاؤ میرے نال. یاد رکھنا جڑا سارا سال خدمت کراندا رہے لوگ نلائکاں نو پاس کرانا ہوندے نے تے آ کے آندے نے ہن پاس کر. وہ ماسٹر کھلو کے آندا بھੈਣ جی میری گل سن لو بھائی جی میری گل سن لو بورڈ دے امتحان نے پیپر اتھوں آئے نے اوتھے ویکھن واسطے گئے نے ری چیک بھی انہاں کرنے نے چیک پہلا انہاں کرنے نے ری چیک بھی انہاں کرنے نے میرے کول تے رزلٹ آنا ہے تو میں تو صرف رزلٹ سنانا ہے اینے پاس ہو گیا نے کہ اینے فیل ہو گیا نے. بیبیاں ایتھے ہاتھ رکھ کے گل کر دیا یقین کرو کی تو میں دساں وہاں دیا نے ماسٹر تینوں جو پسا جی امتحان بورڈ دا ہونا ہے تو دیسی کیوں کھاتا تینوں پتا سی امتحان بورڈ دا ہونا ہے تو اینے جو کھا نہیں سا تے تو ساڑیاں چھڑیاں کیوں ابال کے کھاندا رہے ہیں. اے پچھلے نبی آ کے لے جا چک کے جدو اسی شفیع المذنبین ہی نہیں اسی تواڈے کولوں کوئی شے لئیے کیوں اسی تواڈے نلائکاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ نہیں کھڑ سکدے. اوتے بورڈ دے پیپر نے اللہ فرمایا میرا محمد تو مانگ لے بورڈ دا چیئرمین ہی تو آپ ہے. مانگے نہ کرو مانگ جیڑا آؤندا جائے گا چھڑدا جائے. مانگ نبی تینوں میں بنایا اجر تینوں میں دینا ہے. ہن پتہ لگ گیا جی تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں. ہاں ہن چیتا آیا میں جو مانگ رہا ہوں تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں. یہ مطلب ہے نبی نے جڑی مودت فی القربا یہ مودت قربا دی منگی ہے وہ ساڈے فائدے واسطے منگی ہے ساڈے فائدے واسطے. اگلی آیت دا پورا حصہ سنو. اللہ فرماندا وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا یہ نیکی کیڑی مودت فی القربا مودت والی نیکی جو کوئی یہ کرے گا اللہ فرماندا ہے یقترف
حسنتن نزد لہ فیہا حسنا، اللہ فرماتا ہے میں اس نیکی کو اور بھی حسن دے دوں، میں نیکی کو اور حسین کر دوں۔ یہ پھر تو انہوں پتہ ہے جنہیں نوجوان بیٹھے نے اگے ہی بتھیرے سونے نے، یا کو پھر پارلر تے ٹر جاندے، جڑا پارلر تے جاندا وہ اگے نہ سونا ہونی جاندا، جڑا گھنٹہ گھنٹہ شیشے کے کھلو کے انج نہیں کردا ہے سونا ہی ہوندا نا۔ یہ بندے سونا کرن تے ہور ہوندا ہے، جدو اللہ کسی شاید حسن دے ہو آباد رہو ہور ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا تسی مودت والی نیکی کرو، میں اس نیکی نو حسین کر دیں۔ وہ نیکی کنہ کو حسن لے کے چمکے گی، ایدوں وڈی کو نیکی ہوئے تو میں بندے فون کرن۔ اللہ آخر تے فرماندا ان اللہ غفور شکور، تو مودت کر لو گناہ بھی بخش دوں گا شکریہ بھی ادا کر۔ ہوئے 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 کوئی ایڈی وڈی نیکی ہے مودت اہل بیت دی کہ اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، شکور بن کے شکریہ بھی ادا کرتا ہے، یعنی اللہ قدردانی کرتا ہے۔ اے ترجمہ ہی ہے اللہ قدردانی کرے گا، قدردانی یہ مطلب ہے صاحب قدر ہو جاتا ہے جو مودت کرتا ہے۔ یہ نبی نے منگیا جی، منگیا مہربانی، جیڑی شاید طلب کیتی جائے نا وہ دا دھیان رکھی جائے۔ یہ پولیس دو وردی تو پتہ لگ جاندہ ہے بھی اینا گڈی دے کاغذ چیک کرنے نے تے اینا ٹوکن چیک کرنے، اور جنہیں روز سفر کرتے انہوں نے پتہ ہوتا ہے بھی ٹوکن والے کھلوتے جے، گڈی نو چیک کرنے کھلوتے جے تے اے کاغذات والے کھلوتے جے، وہ دے مطابق پھر ایسا ہر شے مکمل کر کے رکھی ہوندی ہے۔ اے احمد شاہ صاحب بیٹھے نے، ساڈے کول لائسنس بھی ہوتا ہے، اگر کوئی آکھے لائسنس دو پھر لائسنس دے، اگر آکے ٹوکن بکھاؤ پھر ٹوکن بکھا، اگر کاغذات بکھاؤ پھر کاغذات گڈی دے بکھا دو، اگر کوئی آکے ڈگی کھولو پھر کھولو، یعنی ڈیمانڈ دے مطابق جیڑی کچھ ہے منگی جائے۔ ہوں سوچو کہ بندہ ساڈے کولوں ڈرائیونگ لائسنس منگتا ہوئے تے بندہ وہ دے کے آئس کریم رکھ دے، گرمی بڑی آئس کریم کھاؤ، آئس کریم کھاؤ، اس کی منگیا لائسنس، میں کی دیتا ہے آئس کریم۔ تو انہوں ایک گل دساں، انہوں آئس کریم پیش دے کے کیتی جاندی ہے نا، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ جو مانگ رہے ہیں نا انہاں کول کوئی۔ تواڈی کیا بات ہے، تسی ساڑے کہنے ٹریفک جو، لیکن پتہ تے ہے نا، پتہ سارا لگ گیا کہ جو اسی مانگنے آئے دے کول کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ادھر ادھر دیاں شیواں او دیندا ہے جدے کولوں اصلی شے نہ ہوئے، جے تے ہوئے او لالچی، رشوت خور، 2 نمبر، او لسنس آکے گا بعد کرنے لیا، بلکہ دل کرے تے وہ آکھے اسی 6 بندے ہیں، 6 مگواؤ، اس بندے نو اندروں تسلی ہو جاندی ہے پہ خیر ہے، اصلہ بھی بیچ ہویا نا، ایتھے نہیں کچھ کردہ انشاءاللہ خیر ہے۔ ایک تینوں میں دسنا مولوی قرآن دا واسطہ ہی ایہو جہدہ ایتھے لگ دے نہیں اوتھے نہیں ہو رہے، کمال ہے نہ کوئی رشوت خور فرشتہ اوتھے موجود ہے، سارے معصوم نے تے بے عیب نے، جیڑی شے منگی جائے او کھڑی دی ہے، جیڑی شے منگی جائے۔ پرانی مثال ایک پھر یاد آ گئی، جیڑا بندہ پاسپورٹ بنوان جاندہ ہے وہ سب تو پہلے شناختی کارڈ منگ دے۔ پرانے زمانے چ باری نال بندے لگے ہوندے سن، پیچھے 100 بندے دی لائن لگی ہوندی سی، ہن تے ٹوکن وغیرہ لے کے کرسیاں نے نا، اور کسے زمانے چ کرسیاں شرسیاں کوئی نہیں سن ہوندیاں، باہر بندیاں دی لائن لگی ہوندی سی۔ پاسپورٹ جدوں نہیں سی کوئی جا سکتا باہر، ادوں بھی نہیں بنتے سن، تے ہن بھی انشاءاللہ ادوں بہتے پہ بنتے نے، کسے دا جان ہوے یا نہ ہوے وہ اندر بنوا چھڑو، کی پتہ ہے کی پتہ ہے کسے ویلے ترکی والی نہر ہی پار کر جا میں۔ عزیزان گرامی قدر، پاسپورٹ والے شناختی کارڈ منگ دیں، بندہ باری اگے کھلوتا ہوئے سب تو پہلا وہ جا سکتا ہے جڑا 7-8 بجے جائے، 5 بجے جائے، 6 بجے جائے، 7 بجے باری 9 بجے باری کھلتی سی، بندے سرگی جا کے نا روٹی میں نال بندے نو ویکھیا ہے، کھانا نال لے گیا، اوتھے جا ناشتہ کیتا، سب تو اگے بیٹھا ہے، مگر بندے ہولی ہولی آنے شروع ہو گئے، سب تو پہلا بنواں گا جڑا سرگی دا باری نال لمکیا ہوئے انہوں 9 بجے اندروں کی منگتا ہے شناختی کارڈ، وہ دے کول کوئی نہ ہوئے
سب تو پہلا اس آخنا ہے ناشتہ کرو گے؟ وہ آتا میں کر کے آیا، تو پاسپورٹ بنوانا ہے تو لیا شناختی کر۔ وہ آتا میرا گھر رہے وہ گھروں لے کے، وہ آتا میں گھر گیا تو پیچھے 100 بندہ کھلوتا ہے، مینو آخر تے کھلونا پینا، تو کوئی میرے مہربانی کرو۔ وہ آدھے مہربانی ہو نہیں سکتی، جو منگے ہے نا۔ میں مجلس پہ پڑھنا جے کسی نے یاد ہے نبی نے کی منگیا؟ مودت اہل بیت۔ خیر ہو، نبی نے منگی ہے مودت اہل بیت، نبی نے منگی ہے مودت فی القربہ، اپنے قریبیاں دی مودت منگی ہے۔ قریبی بات ہے دسنا، وہ نبی نے منگی ہے، وہ لے کے جانی جے۔ جے بخشش دی لوڑ ہے نا، جے تے بخشش دی لوڑ ہے تے جو نبی ساری زندگی منگیا ہی کچھ نہیں، منگیا کی مودت فی القربہ۔ جیڑی شاہ منگدا پہ وہ کول کوئی نہیں، وہ پھر آندا یار میری گل سنو، میں سرگی دا لمکیا، وہ آندے نے پاویں رات دا لمکیا، میرا ہاتھ ویکھو یار، ہاں جو سائڈ تے، ہاں سائڈ والی گل ٹھیک کنا کیتی، شکریہ شکریہ، آ سائڈ تے، یہ مینوں اچھا لفظ تو سائڈ تے۔ وہ آندا میری گل سن لو، وہ آندے جنیاں بھی گلاں سنائے نا، جے شناختی گل نہیں نا سائڈ دے ہو۔ وہ باہر ڈائریکٹر اندروں ویخ کے آخیا بھی کی رولا پا، آندا ایک بندہ بے وقوف، یہ مطلب ہے جہدے کول اصلی شے نہ ہوئے بے وقوف ہونا، بے وقوف ہے تے اڑ رہا ہے تے آندا میرے کول ہے بھی نہیں تے بناؤ، بنائیے کا دن۔ اندروں ڈائریکٹر بھیجدا بندہ، آندا جا کے نواق سائڈ تے ہو جا دفع۔ وہ باہر جا کے آندا جی بندہ بڑا بھڑا اڑ گیا۔ وہ دوالوں ویخ کے اگر ڈائریکٹر ویکھے تو آخیا اوے چل چل سائڈ تے۔ وہ آ کے او السلام علیکم، تسی ایتھے لگے ہو، تسی ایتھے لگے ہو؟ وہ آندا لگدا تہاڈا واقف۔ وہ آندا لیاؤ سامنے۔ وہ آندا میں ایتھوں نہیں جی ہٹنا، مگر بندہ آ جانا۔ وہ آندا میں ایتھے ہوں، ڈائریکٹر ادھر ہو، گل سن آ کی گل؟ وہ آندا سر جی تہاڈی ایتھے ڈیوٹی ہے، مینوں تے اج پتہ لگا ہے، مینوں تے کئیاں نوں حشر والے دن پتہ لگنا ہے۔ آ حسنین دا نام ہے، کمال آباد رو یار، وارث ہے مقام محمود، زہرا دا باب ہے، حسنین شریفین دے نام نہ جاننے، صدقے نوجوان بھائی کیا بات۔ وہ آندا سر جی اے تسی افسر ہو ایتھے؟ وہ آندا میں ہاں، تے تو ایڈا راضی کیوں پہ ہونا؟ وہ آندا جی میری گل سن لو، مینوں تے اج پتہ لگا ہے جیڑی تریک ہے نا تہاڈے گھر تریک، وہ جدوں سکے پتے ڈگدے نا وہ ساڈے بیڑے چ ڈگدے جی، ساڈے بیڑے چ، یعنی کاندھ تہاڈی ساڈی سانجھی ہے، اسی تہاڈے پڑوسی ہاں، اسی تہاڈے ہمسائے ہاں، اسی تہاڈے گوانڈی ہاں۔ وہ آندا اوہو عبد خدا تو گوانڈی ہے میرا جی، تہاڈی تریک دے پتے ساڈے ال ڈگدے نے، اسی ہونجنے ہاں۔ اوہو لیاؤ کرسی لیاؤ، کرسی لیاؤ، ایتھے بٹھاؤ، یہ تے ہمسایا اپنا گوانڈی اپنے، شاباش بیٹھو، پانی پلاؤ، پانی پلا کے آندا ہے بناؤ جی، سب تو پہلے بناؤ۔ وہ آندے جی بنانے ہاں۔ وہ پوچھدا ہے بھائی جی ہے جے شناختی کارڈ؟ وہ آندا نہیں۔ وہ آندا پھر وہ آندا میں تہاڈا گوانڈی ہاں۔ وہ آندا جو میں منگیا تیرے کول کوئی نہیں، گوانڈی ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، جو سا ڈیمانڈ دیتی ہے، جدوں تو ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر رہا کہ اللہ دے بندہ گوانڈی بھی ہوئے تو میں قانون شکنی تو نہیں کر سکتا۔ تیرا کی خیال تریک دے پتے رکھ لئیے، تریک دی لکڑی بچ رکھ لئیے، شناختی کارڈ نہیں۔ باہر آنا کیا کیا سی سائڈ دے ہو، اندروں جا کے اندر آنا کیا کیا سائڈ دے ہو۔ وہ آندا سر جی میں سرگی دا لمکے ہاں تے تساں ہن مینوں آ کے سائڈ تے ہو۔ قرآن میرے ہاتھ جی پوری رات مسلح تے لمک رہو، جے مودت لے کے نہ گیا تینوں ملائکہ بھی آکھنا سائڈ تے ہو جا، نبی بھی آکھنا سائڈ تے ہو۔ کی منگیا مہربانی کی منگیا نے؟ مودتا
فل قربا مودت منگی نے. مودت تے وکھری بیسے, مودت تے وکھری بیسے, محبت تو اگلا درجہ. 7 مقامات تے قرآن چ مودت دا لفظ ہے. میں کی کہہ رہا کنی واری 7 واری قرآن چ بچیو نوجوانوں لفظ مودت ہے. ایک لفظ ہے جڑا مودت فل قربا نال ہے, نبی دیاں قریبیاں نال ہے. بندیاں اس آیت نو موضوع بنانا اس واسطے چھڑ دیتا ہے کہ شیعہ والی آیت ہے. کدی کسی موضوع نہیں بنایا, دسنا پینا ہے وہ قریبی کون. ٹھیک ہے نا جی. میں مشورہ بابا جی دے رہا بڑا کمال تے پڑھیا لکھیا مشورہ. یار ایک گل دا تے خیال کرو, یہ جس آیت وچ مودت نال نبی دے قریبی آوندے نے انہوں اگر تسی نہیں پڑھنا چاہتے باقی 6 ہی پڑھ لو. کمال ہے بھائی, کمال ہے یار. جی 6 آتے ہیں وہ چھڈ کے باقی بھی تو 6 آیتوں ہے نا. لفظ مودت یہ مانا تے لب لو کتوں مودت دا کسے آیت چو لب لو, کسے آیت چو لب لو. میرا خیال ہے پہلا میں قربا دسنا تو پھر مودت دی ایک مثال دے کے جس لینا. صحابہ کرام نو جنہ احساس سی نا نبی دے مودت منگن دا, انہاں صحابہ دے عاشقاں نو کوئی نہیں. خدا دی قسم عقیدہ او رکھنا چاہیے جنوں بندہ مندا ہو. عقیدہ او رکھیدہ جنوں بندہ مندا ہو. حضرت علی نو سی مننے, میں پوچھیا حضرت علی نو مننے پھر ساڈا عقیدہ او ہونا چاہیے نا جڑا مولا علی دس وہی دس وہی دسن گے تو سمجھنا. جنوں مندے ہوئیے او دا عقیدہ منیدا ہے, او دے کولوں عقیدہ پوچھیدا, کولوں عقیدہ نہیں بنائیدا. قرآن تے کھلے تے میرے ہاتھ نے, سید بیٹھے نے, اسا سجدہ صرف انہوں کیتا ہے جنہوں علی کیتا ہے. تواڈی خیر. اسا مسجود انہوں منے ہیں جنہوں علی نے منے, اسا معبود انہوں منے ہیں جنہوں حیدر کرار نے منے. پیغمبر دے متعلق جو سانو علی دسیا ہے اسا منے. میرے علی سانو عقیدہ دیتا ہے. یہ مطلب ہے جڑے علی دے منن والے نے وہ عقیدہ او رکھن جڑا علی دسن, تے جڑے صحابہ دے منن والے وہ عقیدہ او رکھن جڑا یارا صحابہ دسیا. میرا خیال ہے کہ میں تھوڑے سامنے صحابہ دا عقیدہ پڑھتا. تھوڑا کی خیال ہے ایتھے لکھیا یہ گل ہو رہے تو صلوات پڑھو. فرماندے نے کہ سجدہ حضرت آدم دے سامنے نہیں کیتا گیا اور سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے نہیں کیتا گیا. اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا سی کہ بابا 11 ستارے ہیں یا تارے ہیں, ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے, اور وہ سارے لیے لی ساجدین, میرے لیے سجدے میں ہے, میرے لیے سجدے میں ہے. حضرت آدم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب میں اس میں اپنا امر پھونک دوں تو تمہارا کام ہے لکو ساجدین, اس کے لیے سجدے میں گر جانا. وہ فرماندے نے اللہ بھی مسجود ہے, آدم بھی مسجود ہے, یوسف بھی مسجود ہے, تے مسجود ایک تے نہ ہویا. بہت شکریہ. دیکھو نا ایک سوال ہے وہ جواب میں کوشش کرنا کہ جلدی جلدی واضح کر دیں, ورنہ یہ ایک نئی تقریر بنتی ہے. کئی بندے رکا ادو کرتے ہیں جدو تقریر مکن والی ہوتی ہے, اگوں بندہ پھر شروع ہو جائے. ہوں میں شروع ہونے تو میرا دل نہیں, میں سمجھان واسطے صرف عرض کر دوں. لفظ مسجود ساجد تے مسجود, لفظ سجدہ دا ذکر اللہ واسطے بھی قرآن چ موجود ہے, حضرت آدم واسطے بھی موجود ہے, حضرت یوسف واسطے بھی موجود ہے, کوئی شک و شبہ نہیں. یہ سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں. سمجھ پھر وہ کسی کو چھتی آنی ہے تو کسی نے تھوڑی جی لیٹ آنی. کئی بندے چھتی رج جاندے نے, کئی بندے رجدے ہی, کئی ٹائم ویخ کے کھاندے نے. اجے تو 15 منٹ ہوئے نے کھاؤ, کئی بندے 10 منٹ رج بھی گئے ہوں. ہوں جانتا میں ذمہ داری نہیں لینا, البتہ انشاءاللہ نا جواب میں عرض کرتا. لفظ سجدہ اللہ واسطے بھی سجدہ قرآن چ موجود ہے, بولو. حضرت آدم واسطے بھی موجود ہے, حضرت یوسف علیہ السلام واسطے بھی موجود ہے. ہوں میں ایک ہی گل کرنا, ادھیوں بہت ہی سمجھتے سمجھداروں آ جانی ہے. یہ لفظ رب او دے واسطے بھی موجود رہے تو سارے ماں پیو واسطے بھی موجود.
الحمدللہ رب العالمین، رب نا عالمین دا۔ اللہ فرماتا ہے کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے سامنے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے ان دو ربوں پر رحم کر، اے ہمارے پالنے والے ہمارے دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ یہ مطلب ہے رب بھی پروردگار ہے، اماں بھی پروردگار ہے، ابا بھی پروردگار ہے۔ باریکی نہ سنو، باریکی نہ سنو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان میرے دونوں پر رحم کر، کما ربیانی، ایک باری رب ہو دے واسطے ربیانی، شکریہ قبلہ، ربیانی دا مطلب ہے جنہوں نے مجھے پالا۔ رب ماں پیو واسطے بھی آیا ہے، رب ہو دے واسطے بھی آیا ہے، یہ دا مطلب ہے ماں پیو واسطے رب آیا ہے۔ لفظی معنی آج اینا معنی آج کہ پال دینے، یہ جو ماں باپ پال رہے ہیں نا یہ بھی رب ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ رب بن کے پال تو رہی ہوتی ہے مگر اس رب کی محتاج ہوتی ہے۔ اوے ماں پال دی ہے بچہ پیٹ ہے۔ میں ادوں دی گل نہیں کیتی جدو بچہ روندا تے ماں دودھ پیاندی، میں ادوں دی گل کیتی ہے جدو اسی ماں دے پیٹ ساں تے زندہ ساں، یار ماں دے پیٹ ساں تے زندہ ساں، ادو سانو خوراک منہ دے رستے نہیں سی جاندی۔ اے جڑی نشانی ہے نا یہ نالی دی نشانی ہے، خوراک دی نالی دی۔ میرا تو ہم تو کوئی نہیں، مینوں دس چڑھیا جے خدا دا نا جے، اتھے بندے دے پیٹ نا پردے دے اندر ایک گول جہا نشان ہے تھوڑا جہا اندر نو، اینو دھنی آندے نے ساڈے علاقے چ، ہاں جی دھنی، اتھے خوراک دی نالی لگی ہوندی ہے ماں دے پیٹ چ، وہ پھر جدوں بچہ دنیا تے آ جاندا ہے پھر وہ ختم کر دیتی جاندی۔ اے جدے پیٹ دے اندر رکھ کے اے جنہیں رکھے ہے او رب ہو رہے تے جنہیں وہ ناڑی لائی ہے او رب ہو۔ ہر ماں بچہ پالتی ہے مگر اس رب کی محتاج ہے، ہر باپ بچہ پالتا ہے اس رب کا محتاج ہے۔ یہ مطلب ہے یہ محتاج رب اور ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں وہ رب۔ یہ مطلب ہے رب، لفظ رب ساڑھے ماں پہ ہوتے استعمال ہو جائے تے پھر رب نہیں ہو جاندے، تے لفظ سجدہ آدم تے یوسف واسطے بھی استعمال ہو جائے تے پھر وہ مسجود نہیں ہو جاندے۔ انہوں نے تعظیم دا سجدہ کرایا گیا، تعظیم دا سجدہ کرایا گیا کہ اس سجدے دا مطلب ہے کہ وہ سامنے چکائے جان گے، سارے چک جاؤ، یوسف دے سامنے سارے چک جاؤ، حضرت آدم دے سامنے مولا تانوں جزا دے وے، لیکن نہ یوسف تے نہ حضرت آدم اس مسجود نہ رل دے نے۔ کیوں؟ جس طرح ہمارے ماں باپ رب ہو کے اس کے محتاج ہیں، حد یہ ہے کہ یوسف بھی اسی کو سجدہ کرتا ہے، آدم بھی اسی کو سجدہ کرتا ہے۔ عبادت کا سجدہ اور ہے، تعظیم کا سجدہ مہربان۔ اچھا جی کی گل کر رہا سا جدے کولوں جنوں منیے اودے کولوں عقیدہ لئی دے، صحابہ کرام دے عاشق اللہ انہاں نوں سلامت رکھے۔ چلو آکھیا شاہ جی تساں آکھیا عاشقان صحابہ نوں اللہ سلامت رکھے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ اساں حضرت علی تے علی دی اولاد کولوں دین لیا، اسی جڑا 10 منٹ روزہ بعد وچ کھول لیا نا ایک کسے دی زد نال نہیں کھول دے، اہل بیت دی وجہ تو کھول، کیونکہ اساں انہاں کو دین لیا۔ ٹھیک، جنہیں صحابہ کو دین لیا، آج وہ صحابہ دا میرے کو عقیدہ سن لو، دیکھ لو یار عقیدہ پہ دس لیں کوئی حضرت علی دے متعلق گل ہوئی تو سانو تسی بھی دس لی کہ حضرت علی ہے آندے سان تو تسی کی کر دے ہو، لیکن میں دس لیں صحابہ کرام نے جو پتہ لگا نا کہ نبی پہ منگ دے نے تے منگ دے بھی مودت فی القربان ہے، دو عالم اس ویلے زندہ نے، دوہاں دی میں ذمہ داری لینا، دیوبندیاں وچوں طارق جمیل صاحب دی ذمہ داری لینا، انہاں دی گل میرے کو پہنچ گئی
تے ایک طاہر قادری صاحب دی ذمہ داری لے انہاں دی گل میرے کو پہنچ گئی زندہ علماء دی میں گل کر رہا انہاں دی کتاباں انہاں دے فرمان دوواں دے موجود ہیں دوویں شیعہ نہیں میں پکی گل پہ کرنا کہ وہ دوویں شیعہ نہیں نہ طارق جمیل صاحب شیعہ نہیں اور نہ طاہر القادری صاحب شیعہ نہیں دوواں دی ذمہ داری کتاباں انہاں آپ ہی دسیاں نے وہ کتاباں دی انہاں دی اپنی ذمہ داری وہ فرماتے ہیں کالو یا رسول اللہ تو صحابہ نے آ کے نبی کو کہا اے اللہ کے رسول من قرابتکا ہاؤلائی الذین وجبت علینا مودتہم وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی جنہ موسم اچھا بنایا ہے نا بانیان نے انہوں نے تسی نہ داد ٹکا کے نہیں دیتی کی آخیا ہے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر سنت بن گئی ہے مستحب بن گئی ہے واجب بن گئی ہے آواز ہی میری نہیں ہے میں کی کروں جدی اسلام آباد بھی نہ سنی جائے وہ کی کیتا جائے اللہ اور اسلام آباد دی میں تاں گل کیتی ہے پہ جیڑا گل سنانا چاہتا ہے وہ اسلام آباد آ کے بہ جاتا پہ جدی اتھے بھی نہ سنی جائے وہ دی پھر اللہ ہی سن سکتا جی بات میں بھی انہیں اسلام آباد جی پہ سنانا میں پہنا میں صحابہ دا عقیدہ دسنا چاہتا صحابہ دا کی جو نبی نے آکھا نا میں تو اڑکلو مودت فی القربہ پہ مانگنا تے مومنہ واسطے خوشخبری ہے ایک اور خوشخبری دساں اس جڑے بڑے آیت نازل ہوئی ہے نا اس ویلے صحابہ تو علاوہ مومن ہی کوئی نہیں سی کیا بات ہے نوجوان بے شک بہت شکریہ صحابہ تو علاوہ مومن ہی کوئی نہیں سی مومنہ نو پتہ لگا کہ نبی ساڑھے کو کوئی شے پہ مانگ دے نے انہیں خوشخبری سمجھ کے نبی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی مودت ہم پہ میرے لوگ بیگ کے سنو جی واجب ہوگی ہون میری آواز یہ نہیں ہوئی میں پورا ٹل لا دیتا ہے اے میری بڑی مدد کر رہے ہیں اے مائی کے ورنہ اتھے نہ جانے سے حضرات صحابہ کے عقیدے میں جب معصوم کچھ مانگے دینا واجب ہو جاتا بس بھائی بس آواز رکھو ختم ہوگی گا میں دی تشریح نہیں کرتا جب کوئی معصوم جب کسی سے جو مانگے دینا واجب ہو جاتا ہے میں لمبی بحث نہیں کرتا صرف اتنا کہتا ہوں لوگوں ہم فاطمہ کو معصومہ مانتے ہیں معصوم جب کوئی شے مانگے صحابہ کے عقیدے میں اس کو دینا واجب ہو جاتا ہے کی پوچھا نہیں من قرابتو کا آپ کے قریبی کون آپ کے قریبی دو قسم دے ہوندے نے شادی کی ہوئی شادی مہربانی اللہ پاک مہربانی جنہیں ہاتھ نہیں چکے اللہ انہوں تے بھی رحم کرے اپنا فضل شامل ہار رکھے انہوں نے کرانو اللہ آباد کر یہ جدو بندہ دنیا تے آندا ہے کچھ رشتے انہوں اللہ عطا کرتا ہے وہ بندہ انہوں دا انتخاب آپ نہیں کرتا کچھ قریبی ایسے ہوندے نے جنہوں دا انتخاب بندہ آپ نہیں کرتا کہ بندہ صلاح کر لے کہ میری اماں کیڑی ہونی چاہیے تے میرا ابا کیڑا ہونا چاہیے نبی پاک فرماندے نے جڑا جان بجھ کے ابا تبدیل کرے وہ دیتے لعنت نبی فرمایا ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو اپنے نسب کو کسی غیر کے نسب سے منسوب کرے یہ مطلب ہے جڑا ابا اللہ عطا فرمایا ٹھیک ہے جڑی اماں عطا کیتی وہ بھی ٹھیک ہے مطمئن ہو کے زندگی گزارو آ جڑے تکیرے پہ سید بن دے نا وہ نہ اماں تے مطمئن ہے نہ ابے تے مطمئن اوہ اللہ دیو بندیو اماں بھی ٹھیک ہے ایک کچھ رشتے اللہ عطا کرتا ہے وہ اصل چاہ اللہ تے مطمئن نہیں اللہ جڑا میں نے ابا دیتا ٹھیک ہے جڑی اماں دیتی وہ بھی ٹھیک ہے وہ رشتے اللہ عطا کرتا ہے وہ قریبی دو قسم دے قریبی ہوندے ہیں قریبی یہ کون نے بندہ آنکھ کھولتا ہے ہوش کرتا ہے اماں ابا دادا چاچا پھوپھی خالہ ماما یہ کیا میں ایتھے رشتے کوئی نہیں ہوندے
اسلام آباد کے علاقے ماموں جان نہیں ہوں، خالہ جان، ماں کے رشتہ دار وہ نانکے ہوں، تے پیو کے رشتہ دار وہ دادکے ہوں، بس اینی گل۔ وہ چاچے پھپھیاں، پھپھی دے پتر، چاچے دے پتر، تائے دے پتر، چاچی تائی، یہ سارے دادکیاں دے قریبی۔ ماں لو ماموں، خالہ، خالہ دے بیٹے، خالہ دیاں گونواں، بڑی رشتہ دار الحمدللہ۔ جدو بندہ بالغ ہو کے شادی کر دینا ادو رشتہ ایک بناتا ہے، اگلے پال مزدہ آ جانا۔ جدا ولیمہ نہیں ہویا وہ میری گل نہیں، ہاتھ جنہ چکیا سن ولیمہ بھی تو ہویا سی۔ وہ بندہ ایک نو آندا مینوں قبول ہے، کنیا جیاں نو قبول آندا ہے، وہ خدا دا نا جے، ایک نو قبول کیتا ہوندا ایک نو، اگلے بھاڑ 72 سیٹی بس باہر کھلوتی ہوندی۔ بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندا بھی آ کون نے، وہ پھر جڑے محترمہ ہوندے نے وہ پھر دس دے نے، آؤ پہلے دن ساریاں آؤ ہی آندیاں نے، مگروں آندیاں نے کتھے گیا سائیں اور ہے۔ پہلے دن پھر فرمایا جاندہ ہے کہ آؤ بسم اللہ، تسی بھی آؤ، آؤ کیا اللہ، آؤ کی پھر اہلیہ محترمہ دی ذرا آؤ تعارف کراواں، اے میرا چاچا سورا جی، اے ماما سورا جی، چاچی سس، مامی سس، اے تہاڈی بھی مامی جی، آندا اچھا جی، تہاڈی بھی چاچی جی، آندا جی جی، تہاڈے بھی چاچا نے، اچھا جی، تایا جان، وہ بیوی دے رشتہ دار، بدر اللہ، سسٹر ان لا، برادر ان لا، سسٹر ان لا، فادر ان لا، مدر ان لا، اگو لا ہی لا، جنہیں مرضی لا، اگو جنہیں لا سکڑے انہیں لا، لائی جاد لا ہی لا، لائی جا جنہیں لا، وہ رشتے دی پوری بس رشتے داران دی نکل پہنی ہے پوری بس، وہ بندے نو مہینہ ڈیڑھ لگ جاندہ ہے پہچان دیا، آ میری مامی ساس ہے، آ میرا چاچا سور ہے، رشتہ ایک بنے نا، تے کنے قریبی الحمدللہ مل گئے نا۔ واڑی کیا بات ہے الحمدللہ سن کے دان دیں، میں پیانا رشتہ کنے نال قائم ہویا، ایک نال، تے الحمدللہ کنے اللہ دے فضل نال، اللہ دے کرم نال کنے رشتہ دار تے قریبی بن گئے، سبحان اللہ کھڑے دل کرتا ہے۔ وہ ایک دی وجہ تو سارے رشتہ دار نے، اس ایک نو بندہ چھڑتا ہے، نہ مامی رہندی ہے نہ چاچی رہندی، سبحان اللہ، نہ چاچا سورا نہ ماما سورا، انہوں آتے نے سبب، ایک سبب تھا جس کی وجہ سے سارے رشتہ دار تھے۔ وہ یار بولو سبب تے بیوی سی نا، سبب ایک ہوتا ہے، یہ سبب کے آگے رشتہ دار ہوتے ہیں، اے جننے سبب دے رشتہ دار نے، سبب دی بہن، سبب دا برا، تسی سبب نو جان دے ہو، مہربانی، سبب دی والدہ، سبب دا بابا، سبب دا تایا، سبب دی پھپھی، سبب دا ماما، سبب دی مامی، اے جننے رشتہ دار نے ذرا غور نہ سن لو، اے سارے نے ایس سبب دی وجہ تو ہون پتہ لگ گئی جدو حضرت ام سلمہ نے آکھیا میں چادر تھلے آ جا، اللہ نے سبب نو ہی نہیں آن دے، اور جنہ بچے سبب نہیں آ سکتا، سبب دا رشتہ دار کیسے آن؟ اہل بیت طہارت دی گل کر، مولا تو انہوں جزا دے وے، ایک شادی ہوئے تے کنے رشتے لبے نے پوری بس، ایک شادی تے جدیاں 11 ہون بندے کچھ بہتر ہوئے نے،
پر نبی پاک دی ایک شادی تے نہیں. ہن نبی پاک دے تسی سبب گن لو تے سبباں دے اگوں اسباب گن لو تے رشتہ دار گن لو. یہ دا مطلب ہے سرکار دو عالم دی کافی الحمدللہ رشتہ داری سی. اے جڑے بندے گھبراندے نشیہ ضروریت شاہ صاحب میرا دل کردا انہاں نوں آکھاں یار حقیقت نوں مننا شروع کر دیو اسی حق نوں مننے ہاں. تسی چپ کر جاندے ہو جدوں میں نبی دے سسرال پڑھنا نا کہ اینیاں بیویاں سن تے کوئی نے رشتہ دار نبی دے قریبی سن تے کئی بندے تھلے منہ کر چھڑدے نے اوے اللہ دیو بندے ہو تسی میرے نال نہ بھی بولو گے تاں وی رشتہ داری رہنی ہے. تسی اٹھ کے بھی ٹر جاؤ رہنی ہے. تواڈے تے نانکے نے نا تانوں کہڑی دساں والی گل ہے. ساڈی تے جی اعزازی طور تے ماواں لگدیاں. جوائنٹ آن جو ہے نا اس کی سب سے یہاں تے اعزازی طور تے نبی دے ازواج ماواں لگدیاں نے تے جڑے سید نے تواڈی تے باقاعدہ عزیز داری ہے. ہن سواد آن لگا صحابی 1,20,000 سن تے ہر صحابی ال پیغمبر اعظم دی شادی نہیں سی. کچھ صحابہ سن کچھ ہے سن کہ نہیں اور یارہ کچھ صحابہ ہے سن جنہاں وال پیغمبر دی شادی سی. او تے نبی دے قریبی دوجے صحابہ تو زیادہ سن نا. سارے واہ نہیں پہ آندے نام ہی آکھو میں حقیقت پہ پڑھنا میں پہ آنا جن ہر صحابی تے حضور نے نکاح نہیں فرمایا. کچھ صحابہ ایسے نے او تے دوسرے نالوں رشتہ دار زیادہ سن نا. امت دا رشتہ وکھرا تے بیٹی والا رشتہ وکھرا. آخری گل کرنا میرے کھلے قرآن تے ہاتھ تھی او جڑا نبی دی شادی ہوئی سی نا او قریبی رشتہ دار بھی پیغمبر روپے پوچھتے سن من وہ کون ہے. وہ کون ہیں جن کی مودت ہم پہ شکریہ کی واجب ہو گئی ہے. طاہر القادری صاحب کتاب دا نام حسن المآب فی ذکر پوترا او فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کالا علیون ان میں پہلا علی ہے و فاطمہ دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے و ابناہما اور پھر ان کے بیٹے ہیں. چند دن پہلے میرے کو کتاب اجے نہیں پہنچی کلپ پہنچی ہے جناب طارق جمیل صاحب اجے تک میرے کو حوالہ سی طاہر القادری صاحب. ہن میں یہ حوالہ با ہوش و حواس خود سن کے تو ویکھ کے دے رہا. ایک کلپ میرے کو پہنچیا ہے طارق جمیل صاحب وہ فرماتے ہیں افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان کو بھی نہیں جانتے جن پہ اللہ درود پڑھتا. ہائے ہائے مسلمان ان کو بھی نہیں پہچانتے جن پر اللہ اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور مومنوں کو درود پڑھنے کا حکم ہے. اور پھر فرماتے ہیں انہی کے متعلق تو اللہ نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور طارق جمیل صاحب دے بھی لفظ نہ ہون تو میں تہاڈا مجرم ہاں. انہاں فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے فرمایا وہ علی ہے اور فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں. مودت منگی میں محبت تو اگلی چیز جیدہ نال محبت ہوئے بندہ دی تکلیف برداشت نہیں کر صرف محبت دی گل کر جیدہ نال صرف محبت ہوئے بندہ دی تکلیف آباد رہے بندہ دی تکلیف برداشت نہیں کرتا جیدہ نال محبت ہوئے. مودت ایک محبت تو اگلے درجے دا نہ ہے. محبت دو طرفہ بھی ہو جاندی ہے رسپانس نہ ملے تو محب پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ آتا میں فون دو کیتے نے انہیں چکیا ہی نہیں جدو انہیں نہیں چکیا انہوں نہیں تو سانوں کی. جتھے مودت آتی ہے نا اتنے بندہ فون اگے رکھ کے روتا ہے پتہ نہیں میرے کو کی غلطی ہو گئی. علماء نے مودت دی اعلیٰ مثال وہ دیتی ہے جتھے بتی بجھا کے شبیر آکھا ٹر جو تے بتی جلن تو پہلا ہر بندے نے اپنی چھری ایتھے رکھی تھی تے پیغمبر دے پتر نے آکھا کی پہ کر دے ہو انہاں کیا حسین ابن علی تیرے تو سوا ساڈا ہے ہی کوئی نہیں. انہوں مودت ہوں وہ تکے بھی مارے تے وہ بوئے تے ڈگنا وہ تکے بھی مارے تے وہ بوئے تے ڈگنا یہ نام مودت ہے. افسوس ہے یار جدھر محبت ہوئے بندے وہ دی تکلیف برداشت نہیں کرتے. میں نے دکھ کھا گیا میری قوم نو اجے اسی سڑکاں تے 26 محرم ہے اگوں سفر ہے اگوں اساں کربلا دیاں سڑکاں تے ٹر پینا ہے. ساڈا دکھ مکدا کیوں نہیں پیا سانوں کسے پوچھیا نہیں.
ساڈے تے صرف بندے الزامات لاندے نے اور تانے دیندے نے. کوئی آندا ہے یزیدی نے, کوئی آندا ہے نہ دھوکا کیتا ہے, کوئی آندا ہے آپ ہی گناہ بخشواندے نے مات. جو بھی آنے الزامی جواب میرے کو بڑے نے, لیکن میں اپنے دل دا درد پہ دسنا. تو ایک گل کلا بہ کے سوچی, جدے نال محبت ہوے بندہ تکلیف برداشت نہیں کرتا, تے جدی مودت محمد نے منگی ہوے او دے منہ تے مارنا چاہیے. کدی بھی نہ رو. ایک روایت پڑھنا, باقی میں انشاءاللہ انہوں تکمیل دے دیاں گا اس مجلس نو. 29 محرم انشاءاللہ ترلائی میرا خیال مجلس, اتنے میں تکمیل دے دیاں گا. آج صرف ایک جملہ, شاہ جی بابا جی تشریف فرما ہو گیا, میں نے 1 گھنٹہ ہو گیا, 1 منٹ رہ گیا, تو میں 1-2 منٹ انہوں کو لینا, تو مجلس تمام کرنے واسطے آنسو میرا آ گیا. لوگ مصائب دے وچ نا مزید شدت پہ پیدا کر دیں کہ مصائب جڑے اگے آئے نے اہل بیت تے تھوڑے, انہوں نے بندے ہور کچھ پتہ نہیں مزین کر دینے, کی کر دینے کسی طریقے نہ کرو, نہ کرو. ساڈے پٹن واسطے, ساڈے رون واسطے, ساڈے منہ تے ماتم واسطے, ساڈے سر دی چھری واسطے, ساڈے کانڈ تے زنجیر واسطے ایک گل کافی ہے جے بندے دے ایتھے اتر جائے. یزید نے پوچھا آ کون ہے؟ کیڑا مصائب ہے, کیڑا مصائب ہے جڑا بندے نو نرم لگدا ہے. اے مجھے بہادر میں کدی نہ آئے تسی کرو کسے کام دے. یار یہ مصیبت کوئی چھوٹی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. مولا تھوڑے کراں تے رحم کرے, ذہناں تے رحم کرے. بابا جی مصائب ایک کیفیت دا نہ ہے. ایک گل اتر جائے بندہ سارا دن روندا رہندا. ایک گل ایتھے اتر جائے نا بندہ ہور بھی کئی پڑھن والے ہوندے نے, لیکن سویر دا فکرہ کسے ذاکر دا ایتھے اڑ جائے بندہ سارا دن انہوں سوچدا تے روندا. کی میں تانوں دساں, میرے کو ایسے ایک واقعات نہیں, میں سارا دن مجلساں پڑھنا. راتی میں گھر جا کے سلام لایا, ایک سلام لگا سی, کوئی سلام پہ پڑھتا سی حضرت سجاد علیہ السلام دی بارگاہ. میں ٹی وی کھولیا, کھانا جے کھانا سی, میں روک دیتا, میں کنی دیر کلا ہی روندا. وہ دا مطلب ہے سی کہ سجاد شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. خدا جانے شمر نے کیا کہہ دیا ہوگا. ایک ہے سلام اس قسم دا, لفظاں دا آگا پیچھے ہو گیا. یہ تو ایک گل ہے اتر گئی تو میں اجازت رہنے لگا. یہ ساڈے واسطے قبلہ رون واسطے, ماتم واسطے, نوحے واسطے تے جلوس کڈن واسطے گل کافی ہے. اللہ اکبر. اس یزید نے پرے دربار ملک ملک دیا سفیراں چ پوچھیا اے بچی کون ہے؟ مخدومہ دے متعلق پوچھا میں, جنہاں نے چھوٹے آنکھن تے بھی دل نہیں کرتا, لیکن ظاہری زندگی جناب سیدہ دی 3.5 تو 4 سال دسی گئی, کوئی 3.25 سال دسدا, 4 سال دسدا. اے کون ہے؟ نال دے بندے آ کے وہ دے کان چکھیا کہ اصل حسین دی بیٹی تے تو تصدیق کرنا تے آپ پوچھے. یزید نے 3 باری پوچھے تو کون ہے؟ انہوں آواز نہیں پہنچی. یہ ملاؤن آئے صدقے جا, یہ ملاؤن اونچی جگہ تے بیٹھا سی, جدوں یہ تک آواز نہیں نہ پہنچی یہ سپاہی نے اشارہ کیتا اور لوہے دا تازیانہ لے کے جدوں مخدومہ کی طرف آنا شروع کیتا نا, میرے مولا سجاد فرماندے نے میری بہن میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو جا. جدوں بی بی پاک ویر دے پیچھے ہوئے نا, میرے مولا آگے کھلو کے فرماندے نے رک جا. اوتھے رکے, کہنے لگا مارن لگا پھر تہاڈا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں. کہنے لگا ساڈے اس سربراہ نے اللہ لعنت کرے 3 باری اس بچی کو پوچھا تو کون ہے, تے 3 باری نہیں بولی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہنے لگا تسی ایڈے متکبر ہو کہ گل کا جواب بھی نہیں دیندے, اس واسطے اس میں نے بھیجا ہے. بولے گی بچی کیوں نہ بولے گی؟ حضرت سجاد فرماتے ہیں یزید نو تو پوچھ کہ وہ نہ بولن دی وجہ میں دساں. وہ کہنے لگا جی پوچھ دینے نہ بولن دی وجہ میں دسنا, مارو نہ. کہنے لگا انہوں پوچھ بچی کیوں نہیں بولی؟ میرا پیر نے فرمایا 3 باری بولی ہے, رسی بڑی تنگ.
تریوے باری میری بہن بولے نے رسی ایڈی تانگے آواز تیرے تک نہیں پہنچی آواز نکلی ہے لیکن آواز تھوڑی نکلی کہنے لگا رسی کشادہ کرو میرے مولا نے رسی کشادہ کیتی بے کے کیتی ہے پتہ نہیں کیویں بیٹھے نے رسی کشادہ کردیا میرے مولا فرماندے نے سکینہ ہن جدوں پوچھے گا نا تو کون ہے تے ایدے نال بولی میں شرافت قربان کر دیاں کائنات دی اس بی بی دی جتی تو دووے تیاں قربان کرائیں اس بی بی دے پیر تو بی بی سکینہ 4.5 سال تقریباً دی عمر جو فرماندے نے سجاد بھائی میں ایدے نال بولاں گی رو کے سجاد فرماندے نے سکینہ جدو پھوپھی پئی بول دی میں حجت ہو گیا نہ بولے دینا جو رسی کشادہ ہوئی اس پوچھے تو کون ہے بی بی فرمائے میرا نام سکینہ ہے دارسل نام فاطمہ ہے معروف سکینہ ہے پیو دا سکون ہے پیو نو تیری وجہ تو سکون ملتا سی تو بڑی محبت ہوئے گی تو اڈے دعا دی بی بی فرمائے بڑی محبت کوئی محبت دی گل سنا بی بی فرمائے تازہ کھجوراں بابا لے آکے اکبر تو پہلے میں نو دین دے سن ایسے کہ تشت والے اشارہ کیتا کہنے لگا بچی نو کھجورہ بڑی پسند نے ذرا انو کھجورہ پیش کرو جیڑا بندہ سرتا ماتم پہ کرتا ہے انو پتا ہے کہ تشت وچ کھجورہ نہیں سان ہون میرے نہ رڑو رواں میں بھی رواں میں رونا پیا تو اڈا سن کے رونا چاہنا اے تشت وچ کھجورہ سان آکھو نہیں ایزی مظلوم دا کٹیا سار میرے مولا دا کٹیا سار جدو سامنے رکھے نا اس خیزران دی چھڑی نال آج منہ تو شبیر دے کپڑے ہٹا کے مذاق کر کے ملعون نے آکھیا بچی کھجورہ کھا لے ایڈی نیڑیوں بڑی دیر بعد پیو نو ویکھیا ایڈی نیڑیوں کیونکہ پیو ہوندا سی نو کے سنان تے بی بی ہندے سن اونٹ دی پشت ایڈی نیڑیوں بڑی دیر بعد نظر پئی ہے نا تے کمب دے ہتھاں نال چہرہ ہاتھ چ لے کے نا دوواں ہتھاں چ تے بی بی سکینہ آنچ ویکھ کے فرمایا بابا تینوں بھی منہ تے ماریا نے فرمایا جنہیں تینوں ماریا انہیں مینوں آخری جملہ ہے اے جدو تھی منہ ویکھن ہوندی ہے لوکی بکھاندے نے کیویں بکھاندے اور یار بیٹی منہ ویکھنا میں لوگ کہندے نے آجا عزتاں والیے آجا کرما والیے آجا عزت دی مالک آجا باپ دا چہرہ ویکھ پھر ایک بندہ کفن ہٹا کھولدا ہے نا بند کھولدا پھر منہ تو ہٹاندا ہے دوالے پھول پائے ہوندے تے بیٹی نو زخم نہیں بکھاندے اگر گولی ایتھے بچی ہوئے تو تے پھول رکھ چھڑ دے ہون زخمی ہے تو تے پتے پھول دیاں پتیاں رکھ صاف کر کے بس ویکھنا تی پیو دا منہ غسل بھی ہویا ہوگی کفور بھی لگا ہوگا تے پھول بھی پائے ہوگا تے تی پھر بھی اوکھا بندی ہے کیڑا بندہ آندا جناب نرم مصائب نے کہ سخت مصائب نے نرم مصائب ہے ہی کوئی نہیں تیاں پیو دا تپیا منہ کفن جو کفور والا اوکھا بندیاں نے کھلا قرآن میرے سامنے میں تاریخ جو انہاں اکھا نال پڑھے ہے اس مناؤن نے بی بی سکینہ دے سامنے 3 سوٹیاں امام حسین علیہ السلام دے منہ دے ماریا جدو لبا تے رخسار جو خون تازہ جاری ہوئے ہیں اور تو ایک صحابی رسول تھوڑے ایک صحابی رسول دھوڑے کھلے والنے چٹے والنے دھوڑے آتے روندا آگے بدیا کہنے لگا یزید پہلے میں نو قتل کر کہنے لگا تو اگے ہی ضعیف ہے قتل ہونا کیوں چاہنا تو اگے ہی مار جانا ہے کہنے لگا میری برداشت مک گئی ہے میرے ٹکڑے کر ہو سکیا کیوں موت مانگ رہے ہیں ہو سکیا میں نو کعبے دے رب دی قسم آج جتھے تو مارنا نہ پیا میں محمد نو چوم دیا میں رسول خدا نو چوم دیا ویکھے جدو ماحول خراب ہو گیا ایسا کہ اس بلڑے نو قتل کر دے ہو او دے قتل دا لفظ آیا او تھو تازیانہ لے کے بندہ دوڑیا جلاد تلوار لے کے دوڑیا جدو انہاں تلوار چکی ہے نا صحابی تے میں روایت پہ پڑھنا ہوں
معاف کرنا کو بنا کے گل رکھ آواجی نے تلوار چکی آنج چکی نے تے ایک بندہ پچھوں دوڑیا اس یزید دے کان چ کوئی گل کی اے یزید آکا رک جا وہ بندہ اتھے رک گیا نہ تلوار پیچھے کر یزید کہنے لگا جا تینوں میں مارنا نہیں چاہتا یہ بندہ اتھے کھڑا ہو گیا صحابی رسول کہنے لگا یزید میرے نال رعایت کیوں کی تھی کہنے لگا میں نے پتہ نہیں سی میں نے پتہ نہیں ہو سکے تیرے کو میرا کوئی رشتہ دار پہنچے کہنے لگا نہیں کسی سفارش کی ہے نہیں اس بندے تیرے کانج کیا کہ اسا دکھ مر جانا یزید کہنے لگا میں نے پتہ نہیں سی میں نے اس بندے دسیا ہے محمد دا صحابی ہے دوے آدم دے مار کے آدھا نبی دے صحابہ دا حیا کرنا لیا آجڑی سامنے کھلوتی ہے محمد دی بیٹی ہے اور رول چھڑیاں نہیں تیاں رسول دیاں اجاڑ چھڑیا ہی ویڑا رسول دا تو کڑا صحابہ دا تابع فرمانے